لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من لا نبي بعده فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم عزیز اور نوجوان ساتھیوں، آج شوال المکرم کی 13 تاریخ سن 1446 ہجری بروز جمعہ 11 اپریل سن 2025۔ میرے عزیز دوستو، یہ شوال المکرم بہت معزز اور موقر مہینہ ہے۔ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ابھی ہمارے پاس سے جو مہینہ گزرا ہے وہ بہت ہی معزز اور موقر گزرا ہے، جو رمضان المبارک کا مہینے کے نام سے پکارا گیا۔ میرے عزیز دوستو، رب العالمین نے ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی رہنمائی فرمائی اور ہمارے لیے سہولتیں مہیا کی۔ رب العالمین نے ہم سب کو اس مہینے میں بہت بڑا موقع عنایت فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں محنت کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں تمام چیزیں ریپیٹ کرا دی گئی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، آج ہمیں سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو کر اب 10 یا 12 دن شوال المکرم کے مہینے کے گزر چکے ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادت کی ہے ان میں اور بھی اضافہ کرنا چاہیے۔ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تہجد گزار بن چکے تھے، ایسے ہی اب ہمیں تہجد گزار بننا ہے۔ جیسے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں تمام نمازیں یعنی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر رہے تھے، اسی طرح اب نماز پابندی کے ساتھ پورے سال ادا کرتے رہے۔ اسی طرح جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے تھے، اسی طرح اب بھی اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ کو کشادہ رکھے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے۔ جب رب العالمین کے راستے میں اور رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے لیے ہم خرچ کریں گے تو یقیناً رب العالمین ہم کو ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، شوال المکرم کی کچھ خصلتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کا شمار ان مہینے میں ہوتا ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ نمبر 2، اس کو شہر الفطر بھی کہتے ہیں کہ اس کی پہلی تاریخ کو مسلمان کی عید الفطر ہونے کا شرف حاصل۔ نمبر 3، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا شمار حج کے مہینوں میں ہوتا ہے۔ اشہر حج کے مہینے یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن۔ میرا عزیز دوستو، اس کے بعد ہم سب کے لیے جو آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ شوال المکرم کا جو مہینہ ہے یہ منحوس ہے، اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیکج ہے اور ہم سب کے لیے سامنے ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی انسان اس دنیا میں نہیں آیا، اور نہ شوہر آیا، نہ والد آیا، اور نہ ہی باپ آیا۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب کے لیے بہت ہی بڑا پیکج ہے، اس لیے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا وہ شوال المکرم میں ہوا، اور شوال المکرم میں ہی نکاح کی رخصتی ہوئی ہے۔ میرا عزیز دوستو، اس لیے اس کو منحوس نہ کہ ہم خود منحوس ہیں۔ اس کے بعد اس مہینے میں ہمیں کن چیزوں پر عمل کرنا ہے؟ میرا عزیز دوستو، جیسے ہم رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو قضا کرتے ہیں، لیکن شوال المکرم کے مہینے کے جو روزے ہیں میرا عزیز دوستو وہ نفلی ہیں، نہ کہ وہ واجب یا فرض۔ اگر ہماری کوئی منت ہمیں مانگی ہے اپنے کسی کام کے لیے تو ہمیں میرے عزیز دوستو وہ الگ
روزے رکھنے پڑیں گے، نہ کہ وہ شوال المکرم کے 6 روزے رکھ کر ادا ہو جائیں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے کے اگر روزے چھٹے ہوئے ہیں تو وہ بھی الگ ہی ان کی نیت کرنی پڑے گی جب جا کر وہ ادا ہوں گے، نہ کہ وہ شوال المکرم کے مہینے کے روزے رکھ کر اور ہم کہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ادا ہو گئے تو نہیں ہوں گے۔ شوال المکرم کے مہینے کے جو روزے ہیں میرے عزیز دوستو، اس میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی ان 6 روزوں کو رکھا ہے، کبھی پیر کے دن یا بدھ کا دن، اور دوسری روایت میں آتا ہے بدھ کے دن اور جمعرات کے دن رکھا ہے، نہ کہ سب کو اکٹھا رکھے، الگ الگ کر کر رکھے تاکہ پورے مہینے کے 6 روزے ہو جائیں اور ان کو پلٹی ملائی کر دیا جائے۔ آپ یہ 36 بیٹھے رمضان المبارک کے مہینہ کے بھی 30 لگا کر اور یہ 6 روزے یہ 36 ہو گئے۔ اب سال کے جو دن بیٹھ رہے ہیں وہ 365 ہیں میرے عزیز دوستو، اس کو جو ثواب ملے گا پورے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا میرے عزیز دوستو۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی عبادتوں کے لیے پورا وقت نکال کر قبول کرائے، اللہ کے یہاں بیٹھے جا کر اللہ کے دربار میں اللہ سے مانگے اور اللہ سے کہے اللہ ہم تیرے لیے تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے دربار میں آ چکے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ میرے عزیز دوستو، بہت سارے نوجوانوں نے جیسے رمضان مبارک کا مہینہ گزر چکا ہے اور شوال کا چاند نظر آیا ہے تو نماز بھی چھوڑ دی ہے، تو نماز کو پابندی سے پڑھے اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے۔ اور میرے عزیز دوستو، جو پہلے سے ہمارے عادت اخلاق بنے ہوئے تھے اور رمضان مبارک کے مہینے میں چھوٹ چکے ہیں، اچھے عادت اخلاق بن چکے ہیں، تو اب بھی ہمیں عادت اخلاق کو اچھے کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔